الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ نبی معظم آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں 10 سالہ زندگی گزاری، اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر انوار کا وقت آیا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس قسم کا دور حکومت قائم ہونا تھا اس کی نشاندہی حضور نے اپنے وصال سے پہلے فرما دی، اور فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک قائم رہے گی، اس کے بعد پھر ملوکیت اور بادشاہت قائم ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر عمل کرنا تم پر لازم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے تحت خلفائے راشدین کی سنت پر عمل لازم ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل لازم ہے، اور خلفائے راشدین جو ہیں ان کی خلافت راشدہ کا دور 30 سال پر مشتمل ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے وصال پر انوار کے بعد صداقت کے تاجدار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول مقرر ہوئے، اور خلیفہ بلا فصل مقرر ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 سالہ زندگی جو ہے وہ دور خلافت میں گزاری، اور 2.5 سال تک آپ تخت خلافت پر متمکن رہے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی مقرر ہوئے، اور آپ نے 10 سال تک خلافت راشدہ کے منصب کو زینت بخشی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم ان دونوں ہستیوں کا دور جو ہے وہ 12.5 سال پر محیط ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور خلافت آیا، اور آپ نے اس عہدے جلیلہ پر 12 سال کا عرصہ گزارا، اور 12 سال آپ خلافت کے تخت پر متمکن رہے۔ 12 سالوں کے بعد پھر آپ کی شہادت ہوئی، تو یہ دور بنا 24.5 سال کا۔ اس کے بعد خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اور آپ 5 سال تک خلافت راشدہ کے منصب پر متمکن رہے، اور خلافت آپ کے پاس 5 سال رہی۔ اس کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد ان 4 صحابہ کا جو دور تھا وہ بنا 29.5 سال، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی اور جو نشاندہی فرمائی تھی وہ 30 سال پر محیط تھی۔ ابھی 6 ماہ اس 30 سال میں کم تھے، تو اسی سنت اور طریقے کے مطابق پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلافت کے منصب پر متمکن ہوئے، اور 6 ماہ تک آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ امت میں انتشار اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے
تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتحاد امت کی خاطر اور امت کی وحدت اور یگانت کی خاطر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ منصب خلافت پر متمکن رہنے کے بعد آپ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان فرما دیا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مصطفیٰ کے وسیع تر مفاد پر مبنی ہونے کے مطابق حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا، اور آپ کی خلافت کے مقابلے میں آپ دستبردار ہو گئے۔ اس طرح 6 ماہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے شامل کیے جائیں تو آپ کے 6 ماہ شامل کرنے کے بعد 30 سالہ دور کمپلیٹ ہوتا ہے، جس 30 سالہ دور کی نشاندہی میرے مصطفیٰ نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دی تھی۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خلفاء ہیں، جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، وہ 4 خلفاء نہیں ہیں بلکہ 5ویں ان میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ جب تک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 6 ماہ ساتھ نہ ملائے جائیں تو خلافت راشدہ کا دور کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ خلافت راشدہ کمپلیٹ ہوتی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 ماہ ساتھ ملانے کے بعد، یہ خلافت راشدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خلفاء کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرمائے۔